بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور روس کا تیل کی پیداوار نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور روس نے تیل کی پیداوار میں رضاکارانہ کمی برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تیل برآمد کرنے والے 3 بڑے ممالک کی طرف سے پیداوار اور رسد بڑھانے سے انکار کے نتیجے میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ سعودی عرب نے جولائی 2023 میں پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کی کمی کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا کے مطابق پیداوار میں 1,63,000 بیرل یومیہ کمی برقرار رہے گی۔ اسرائیل مصر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مصر کے دارالحکومت میں ہونے والے غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل نے تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے ہونے والے اسرائیل حماس مذاکرات کا دور مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونا ہے، جس کے لیے حماس کا وفد بھی پہنچ چکا ہے۔ تاہم اسرائیل روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عین موقع پر مذاکرات سے غائب ہو گیا۔ مذاکرات کے شروع ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں اور اب تک اسرائیلی وفد مصر نہیں پہنچا۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ملک کے 24ویں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے ایوان صدر میں عہدے کا حلف لیا۔ ترک صدر کی شہباز شریف کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے پر مبارکباد۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شہباز شریف کو دوسری مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے پر فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے شہباز شریف کو پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم بننے پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ترک صدر نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی شہباز شریف کی صلاحیت پر اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے بحیثیت وزیر اعظم انتخاب پر خوشی ہوئی۔ پاکستان اور ترکیہ کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں کے مظاہرین نے ایک بار پھر مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ مختلف ملکوں میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں کے شرکاء نے فلسطینی پرچم بھی لہرائے اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ مظاہرین نے عالم اسلام اور دنیا کے مختلف حریت پسندوں سے فلسطین کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے دنیا کے مختلف ملکوں یمن، اردن، لبنان اور بحرین سمیت مختلف یورپی ملکوں کے مختلف شہروں میں بھی کیے گئے۔ مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے یورپ اور امریکہ کی جانب سے جاری حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے غزہ میں جاری صورتحال اور غزہ کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے ترکی کے دورے کا اعلان کر دیا۔ اس امر کی اطلاع ترکیہ کے وزیر خارجہ نے اتوار کے روز ایک سفارتی تقریب کے دوران اپنی اختتامی کلمات کے دوران دی ہے۔ محمود عباس، جو فلسطینی سیاست میں فتح گروپ کی سربراہی کرتے ہوئے حماس کے حریف مانے جاتے ہیں، 1993 کے اوسلو معاہدے کے تحت انتہائی محدود اختیارات کی حامل فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ ہیں اور رام اللہ میں اتھارٹی کی قیادت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی مدد کرنے پر جرمنی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق نکارگوا کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں جرمنی کے خلاف اسرائیل کو مالی فوجی امداد دینے اور اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کی مدد روکنے پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ جرمنی اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ نکارگوا کی جانب سے مقدمے میں اپیل کی گئی ہے کہ عالمی عدالت انصاف فوری حکم جاری کرے تاکہ برلن کو اسرائیل کے لیے فوجی امداد دینے سے روکا جائے۔ نیتن یاہو کی اجازت کے بغیر اسرائیلی وزیر کی امریکہ میں ملاقاتیں۔ بینی گینٹس اسرائیل کی فوج کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو مئی 2020 سے لے کر دسمبر 2022 تک ملکی وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں۔
حماس کے ساتھ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی جو جنگی کابینہ تشکیل دی تھی اس میں انہوں نے بینی گینٹس کو بھی شامل کیا تھا۔ بینی گینٹس کی سیاسی جماعت نیشنل یونٹی پارٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے امریکی نائب صدر کیملا ہیرس اور صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے شہریوں کے مصائب کے پیش نظر ابتدائی طور پر 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کریں تاکہ متاثرین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ عراق اور ترکی کے درمیان 1200 کلومیٹر طویل زمینی رابطے کے منصوبے پر مذاکرات۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے ترکی اور عراق کو زمینی راستے سے جوڑنے کے لیے 1200 کلومیٹر ریل اور سڑک کے منصوبے کو انقلابی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ خلیجی ممالک کو یورپ سے جوڑے گا۔ اکبر ایس بابر پھر میدان میں آ گئے، نئے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن بھی چیلنج کرنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما میں شمار ہونے والے اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 5 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کریں گے۔ شفاف الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کا انٹرا پارٹی الیکشن تاریخ میں ایک نیا سیاہ باب ہے۔ 8.5 لاکھ پی ٹی آئی ممبران میں سے صرف 940 نے ووٹ دیے۔ خلیج تعاون کونسل نے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں غزہ جنگ بندی سے متعلق عرب وزراء خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں غزہ کی صورتحال اور امداد کی مستقل فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی سی سی نے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری خارجہ خلیج تعاون کونسل نے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب ممالک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ جنگ فلسطینی کاز کو ختم کرنے کا منظم منصوبہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واشنگٹن ڈی سی میں شکست ہو گئی۔ انہیں نکی ہیلی نے ہرا کر پہلا ریپبلکن صدارتی نامزدگی کا الیکشن اپنے نام کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی 2024 کی مہم میں نکی ہیلی نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پہلی فتح حاصل کر لی۔ واشنگٹن میں نکی ہیلی کو 62.9 جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 33.2% ووٹ ملے۔ نکی ہیلی اپنی آبائی ریاست جنوبی کیرولائنا میں ہار گئی تھیں، لیکن وہ امریکی تاریخ میں ریپبلکن پرائمری جیتنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا میں خطرناک انتہا پسندوں کو شناخت کر کے ان کے نام وارننگ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ برطانوی نیوز چینل اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے خطرناک انتہا پسندوں کی شناخت کے بعد ان کے نام وارننگ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی کابینہ کے پاس اب بھی یہ اختیار ہے کہ وہ عوامی بہبود کے منافی افراد کا ملک میں داخلہ روک سکیں گے۔ 2024 کا پہلا مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو ہوگا۔ سورج گرہن کا مشاہدہ شمالی امریکی ممالک جیسے میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں کیا جا سکے گا۔ اگست 2017 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جائے گا اور اگلی بار اسے دیکھنے کے لیے خطے کے لوگوں کو اگست 2044 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں۔ اس
اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بروقت ترجیحی فہرستیں جمع نہیں کروائی گئیں۔ سنی اتحاد کونسل کا عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عمر ایوب وزیر اعظم کے عہدے کے لیے بھی سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے بھی عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری منظور کر لی گئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کل کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔